مسجد نبی میں سرکار بیٹھے، ایک صحابی اٹھا، شادی اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اتنے بڑے عابد ہیں کہ جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بابا جی کہ میں نے انسان کو جن کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، وہ اللہ خود کہتا ہے محمد تو عبادت تھوڑی کیا کر۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب تو تھوڑی کیا کر۔ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اے محمد سرکار آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی عابد گزرا ہے کہ جس کی عبادت پہ آپ کو تعجب ہو؟ ہاں گزرا ہے۔ یا رسول اللہ کہاں؟ میں اسی مکہ کے سرزمین میں۔ سرکار ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ سنو وہ اتنا بڑا عابد تھا کہ اللہ اسے خود پوچھتا تھا بتا تو چاہتا کیا ہے؟ چاچا جی مالک آپ کو سلامت ہے۔ چاچا جی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، تھوڑی سی رحمت آپ کو، مالک آپ کو سلامت ہے۔ بابا جی کہا کہ اللہ پوچھتا ہے، اور وہ ہماری طرح دنیا دار نہیں ہے جو کہے کہ مانے سے اتنے چاہیے۔ وہ کہتا ہے مالک تیری دی ہوئی سانسیں چل رہی ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہا ہوں، اور کیا چاہتا ہے؟ تیسری مرتبہ بات آئی میں اللہ تجھے حکم دیتا ہوں جس کی تو عبادت کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کچھ مانگ۔ بابا جی اب اس کی خواہش دیکھیے، کہتا ہے پروردگار اگر ضرور کچھ عطا کرنا ہے تو ایک مہربانی فرما، اس وقت جو تیرا ولی ہے اس کی زیارت کروا دے۔ بیٹا سمجھ آئے آپ کو؟ مالک آپ کو سلامت ہے۔ بابا جی جو تیرا ولی ہے، کہا ٹھیک ہے مالک اس کی نشانی کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ کل جب تو صبح کے وقت مصلی پہ آئے گا، ایک مرتبہ سارے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو مصلی پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تو مصلی پہ آئے گا تو سب سے پہلے جس چہرے پر چھوٹے پتر تیری نگاہ پڑے گی بابا جی وہی میرا ولی ہوگا۔ اچھا مالک تو جب تیرا ولی آئے گا تو کوئی اس کے لیے کوئی سیوا پڑے گا؟ فرمایا یہ جنت سے یہ پھل ہے، یہ اس کی پیش ہے۔ علامت یہی ہے کہ جو پہلے نظر آئے گا۔ بابا جی رات گزری، سحری کا وقت ہوا جسے آپ فجر کا وقت کہتے ہیں، وہ شروع ہو گیا۔ آپ نے مذہب اس دور کے نماز کے مطابق کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ہلکی ہلکی روشنی ہے اور سامنے سے ایک ایسا چہرہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیشانی کے صدقے میں چاند کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ بابا جی چمکتا ہوا، اللہ آپ کو سلامت ہے، چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت ترین جلالیوں والا چہرہ، سیاہ داڑھی، سفیدی اور سرخی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، ایسے نور کا ٹکڑا ہے، پوری وجاہت مردانہ کے ساتھ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا یہ مصلی عبادت چھوڑ کے یوں کرتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر میرا سلام ہو۔ انہوں نے کہا کہ علیکہ السلام، آپ پہ بھی سلام ہو، یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اس کا اس طرح میری رات کو بات ہوئی ہے، اللہ نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے تیرے چہرے کے سامنے آئے وہی میرا ولی ہوگا، وہی ولی ہوگا۔ بس اے اللہ کے ولی اتنا بتا تجھے یہاں کس نے بھیجا؟ کہا اسی نے جس نے تجھے پھل بھیجا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اسی نے بھیجا جس نے تجھے پھل بھیجا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا اچھا بسم اللہ جناب، جیسے شاہ جی پھل کو تناول کیا رامبا جی، اچھا جی شاہ جی جیسے کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے مول صاحب کہتا ہے اب بتائیے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اسم گرامی کیا ہے؟ فرمایا اسم گرامی یہی ہے کہ بابا نے میرا نام عمران رکھا ہے، لوگ ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں سے چاچا جی، چاچا جی سڑکے جاؤ، چاچا جی اللہ کے ولی کو ابو طالب کہتے ہیں، جو کائنات کا ولی ہے وہ علی ہے۔ مالک آپ کو سلامت، بھائی سمجھ آئے ہیں اللہ آپ کو سلامت، صدقے جاؤ کون ہے ابو طالب؟ لوگ اس لیے سرکار کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں تاکہ اصل فضائل چھپ جائے۔ یا ایک اشارہ کرو، آپ بول پڑے
اور لوگ اس لیے ایمان پہ بحث کرتے ہیں تاکہ سمجھ نہ آئے کہ قرآن میں جو سورہ آل عمران ہے وہ کس کی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی حضرت ابو طالب علیہ السلام، یا پہلے آپ ایسا کیجئے کہ مذہب جعفری کا عقیدہ سن لیجئے کہ سرکار کا مذہب جعفری میں سٹیٹس کیا ہے، اس کے بعد پھر میں قرآن سے اور حدیث سے دلائل پیش کرتا ہوں۔ سٹیٹس دیکھیے، آج کی جو مجلس ہے یہ مجلس صرف اس لیے نہیں ہے کہ داد زیادہ لی جائے، کیونکہ مجھے یہ کیا نام ہے گبر والا، مجھے اس کے حالات کا اندازہ ہے، اس لیے میں اس گاؤں کے مطابق ایک جملہ آپ کی خبر کہنے لگا ہوں، طرف مجھے رکھیے گا۔ سرکار کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ میں مثال دوں گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اگر اس میں تھوڑی سی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی گستاخی ہے تو میں آپ سے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ دیکھیے جیسے یہ جڑ ہے نا، یہ ہاتھ کی جڑ ہے، یہاں لکھیے حضرت ابراہیم، کیا لکھیے؟ حضرت ابراہیم کی دو لڑیاں ہیں، دو شاخیں ہیں، ایک جناب سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق، ایک جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل۔ کتنی لڑیاں ہو گئی؟ کیا آپ کو میرے ہاتھ کی سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا لکھا؟ یہ جو حضرت اسحاق کی لڑی ہے نا، ان کے بیٹے ہوئے یعقوب پھر یوسف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں نا دنیا میں، جناب موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان علیہ السلام، جتنے بھی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، جو ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک نبی بھی نہیں آیا سوائے ایسے نبی کے جو نبیوں کا نبی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ پھر دیکھیں کیا جناب اس نقشے میں سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت ابراہیم کی جو ایک نسل ہے جناب اسحاق کی، اس میں سارے نبی آئے، اور اس میں ایک ہی ایسا نبی آیا کہ یہ سارے نبی نہیں ہو سکتے جب تک اسے نبی نہ مانے۔ بابا جی میری کیا اپنے نوکر کی اتنی بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اتنی سمجھ آ گئی نا؟ اب ذرا دیکھیے، اب دیکھیے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، اور یہ بھی خالی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اب دیکھیے خالی 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 خالی، اینڈ پہ نبی۔ یہ جو خالی خالی میں کہہ رہا ہوں نا، ایسے خالی کرنا اللہ کی حجت کے خلاف ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، ہر زمانے میں اللہ حجت دیتا ہے، ہر زمانے میں۔ انہوں نے کہا یہ جو میں خالی خالی کہہ رہا ہوں یہ ہے اسماعیل کے بعد ایک مسیح آیا، پھر اس کے بعد ایک مسیح آیا، پھر اس کے بعد ایک مسیح آیا، پھر اس کے بعد ایک مسیح آیا۔ اس لڑی میں اسماعیل کے آخری مسیح کا نام ابو طالب ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، سمجھ رہے ہیں؟ حیدری خدا یہ باتیں یاد کرنے کے لائق ہے بیٹا، چھوٹے بچوں یہ باتیں یاد کرنے کے لائق ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل والی لڑی کے آخری شریف وسیع کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ معلوم ہوا صرف علی وسیع نہیں، وسیع ابن وسیع ہے۔ اب دیکھیے سرکار، یہ ہو گیا مذہب جعفری میں سرکار کا سٹیٹس۔ اچھا ایک بات بتاؤں، اگر توجہ میں بیٹھے تو میں بڑے آرام سے بات کہتا ہوں۔ اللہ جب کسی کو کہے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور کسی خاتون سے اللہ کہے یہ میری کنیر ہے، جیسے جناب مریم کے بارے میں کہا، جسے اللہ میرا یا میری کہے نا وہ معصوم ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سنا ہے؟ مالک آپ کو سلامت ہے، جسے اللہ اپنی حجت قرار دے، بھائی میرے بھائی سرکار چھوڑیے۔ مالک آپ کو میں مذہب جعفری کا عقیدہ جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور ورنہ دیکھیے میری بات سنو، کیا آپ میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے گا کہ نبی پاک سے بڑا عقل مند کائنات میں کوئی ہے؟ جو بندہ کہے ہے وہ کافر ہے۔ پھر سن لیجیے، جو بندہ کہے نعوذ باللہ کہ کوئی شخصیت نبی پاک سے زیادہ عقل مند ہے، اسی وقت وہ کافر ہے۔ اسے چاہیے دوبارہ کلمہ پڑھے، اللہ سے معافی مانگے کہ پوری کائنات کی عقل مصطفیٰ کی جوتی کے نیچے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید عقل کا اگر اندازہ کرنا ہو اتنا ہی کافی ہے، سلومی کہنے والا مصطفیٰ کا شاگرد ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، کائنات میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ میں سلامت رکھے۔ جو سلومی بھائی محمد جو سلومی کہتا ہے کہ جو چاہو علی سے
پوچھو وہ مصطفیٰ کا شکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مصطفیٰ کائنات میں سب سے بڑے عقل مند ہے. بلکہ اگر شاید عقل مند بھی لفظ آپ کی شان کے خلاف ہے، میرا خیال یوں کہنا چاہیے عقل کل ہے. میں طالب علم ہوں، میں نے جو پہلے لفظ کہا وہ مناسب ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. عقل مند چھوٹا لفظ ہے، سرکار عقل کل ہے، عقل اول ہے اور عقل کل ہے. اب مجھے بتائیے اے ہوں سے دھیان رکھیں، میں پیانامہ سرکار عقل کل ہے، اور جو شیعہ سنی اس بات کا انکار کرے وہ کافر ہے. ایک بار پھر سنو، میرے پاک مصطفیٰ عقل کل ہے. شاید عقل کل کو آسان ترجمہ میں آپ کی زبان میں اگر اپنے ناقص عقل کے مطابق کروں تو یہ بنتا ہے کہ وہ کوئی کام بھی عقل کے خلاف نہیں کرتا. چھوٹے پتر آپ کو سمجھ آگے ان بیٹا دیکھا ہے. جناب ابو طالب کی آخری سانسیں تھیں اور نبی پاک نے کان میں کہا جا کلمہ پڑھ لے. کان میں اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اگر تجھے مولوی پتہ چل گیا ہے تو رسول تو عقل کل ہے. دیکھیے یہ گھومن والا ہے نا، یہاں پہ 50 بندے بیٹھے ہیں، 100 بندہ بیٹھا ہوگا، تو صرف آپ تھوڑی ہیں، کیمرے کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 5 منٹ اور پڑھوں، ورنہ میرا دل تک تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سلام کروں. بابا جی نے کہا تھوڑا پڑھو. اس کا مطلب بابا جی سمجھ جائیں کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. تو مولوی صاحب نبی پاک نے اسی لیے کان میں کہا ہوگا نا کہ کسی کو پتا. اور اگر تو کہتا ہے کہ سرکار نے یہ کہا تھا تو پھر یہ تو سرکار کی حکمت کے خلاف ہے، یہ تو کام فضول ہو گیا. اور فضول کام میرا مصطفیٰ نہیں کرتا. اور یاد رکھیے پاک مصطفیٰ عقل کل ہے. ایک مثال اور دوں آپ کو. سرکار نے صحابہ سے کہا کہ دل کا کرد ہے پچھلے پنڈ نہ چلیے. مجھے بتائیں گے آپ سرکار کا پچھلا پنڈ کون سا ہے؟ مکہ. سر کے جانا میرا دل اداس ہو گیا ہے. چلو جہاں ہمارے باپ دادا رہتے تھے پچھلے پنڈ. آپ کو پتا ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے پچھلے پنڈ کی تیاری کر لو. ایسے ان میں سے ایک صحابی ایسا تھا جس کے وہاں رشتے دار تھے. اس نے فوراً خط لکھا. خط لکھ کے ایک عورت کو دیا کہ فٹافٹ کٹی جا جا کے آہ بڑے شاری پچھلے پنڈ نہ لگنے تے نکے شاری بڑے گرم نے. مولا علی ساتھ ہیں تے میں نے لگتا ہے پہ جی میں کام جڑا تے تیاری کر لو، بچ بچا کر لو. وہ عورت کنیز تھی، وہ خط لکھ چلی. اب یوں سمجھیے کہ جیسے گھومنے والا سے وہ نکلی اور ابھی وہ پہنچی مثلا شباز پل والے چوک میں، جانا اس نے جلال پور میں تھا. ابھی وہ شباز پل والے چوک میں پہنچی، پیچھے سے نبی پاک کو ٹیلی فون آ گیا. پروردگار نے کہا حبیب وہ جو تیرا راز تھا نا وہ آؤٹ ہوا ہے، تو ابھی وہ جا رہی ہے اور کسی کو بھیج وہ جا کے خط منگوا دے. سرکار نے 2-3 بندوں کو بھیجا. وہ گئے، اس بیوی نے خط یہاں چھپایا ہوا گوتی کی تھی. جیسے ہی پہنچے تو بی بی انہوں نے دیکھا کہتی ہے تمہاری جوانی کی قسم، سونے گھوڑیاں دی قسم میرے کو خط ہے. انہیں ایک دو لوگ کیا کہا یار جوانی تو اگے نہیں شاید خط یا رسول اللہ قسمہ چمری یا علی جی سید فرمایا جلدی جاؤ خط لے کے آؤ. خط بھائی احمد کی جیسے پہنچے شاڑی میرے مولا نے کہا ہاں بی بی خط کٹ اگو لگی منٹ کرنے. سرکار نے کوئی تلوار کہا میرا دل کرتا سارے بولے ایک یوں تلوار لہرا کا سرکار کہتا ہے ہوش سے بولنا میں علی ہوں. مالک آپ کو سلامت آئے دری ہوش سے بولنا میں علی ہوں. کہتی ہے سرکار شاہ جی بڑی کالے پہ گئے. خط لے کے میرے مولا واپس آئے اور میرے مولا نے وہ خط اپنے مولا کے قدموں میں رکھا. میرے مولا نے وہ خط اپنے مولا کے قدموں میں رکھا. ٹھیک ہے سرکار کا یا علی یہ کیا ہے؟ بابا جی خط ہے. بابا جی خط ہے. میرے مرشد نے یوں چہرے کو پھیرا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ خط نہیں ہے. سرکار
जनानी च बड़े वाल होंगे कोई शय नहीं। तो अली तो ले आए। अब वो दोनों तीनों पूछते हैं या अली आपको कैसे पता चला कि खत उसी के पास है? हमें तो कसमें उठा के कह रही थी। सरकार मैं मेरा मुस्तफा अकले कुल है, तुम्हें औरत पे यकीन है, मोहम्मद पे यकीन नहीं है। जब नबी कह रहा खत है हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी मेरे मुस्तफा ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे मौत का खतरा है। और मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि चलो 5 मिनट का मौका मिल गया है, तो अब ये बात जरा गौर सुन लीजिए। ये डायरेक्ट नहीं कहा था कि यार सो जाओ, बल्कि शादी बल्कि आसक के जाना, बल्कि अहले सुन्नत तवारीख के ये अल्फाज हैं जो मैं अरबी में बताऊं ताकि आपको यकीन हो जाए। सरकार में अय्युकुम यबीतु अला फिराशी, तुम में सके जाओ बाबा जी, तुम में से कोई है जो आज की रात मेरे बिस्तर पे सो जाएगा? ये याद रखना मौत का खतरा है। ये बिस्तर तलवारों की जद में है। खुदा की कसम, वो जो बड़े बड़े जान निसार बनते हैं ना, वो मुंह फेर गए थे। अली आगे बढ़ कहते या रसूल अल्लाह मैं सोने को तैयार हूँ, बस एक सवाल है। शाह जी जिम्मेदारी से, बाबा जी तालिब इल्म हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी मेरे मौला अली ने नबी पाक से क्यों कहा नहीं कहा? जिंदगी में एक मरतबा कहा ऐसे मौके। सरकार ने फरमाया या अली तलवार पकड़ो, मरहब का सर लाओ। अच्छा शाह जी ने हुनर रखा, या अली मशक पकड़ो, जिनों से पानी छीन के लाओ। अच्छा बाबा जी हो गया। कभी नहीं कहा क्यों कैसे, एक जगह से कहा था, सवाल किया था या अली मेरे बिस्तर पे मौत है सो जाओ। अब पूछा या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? यानी सवाल क्यों कर रहा हूं? मैं बता रहा हूं जान सोने से बचती है, रोने से नहीं बचती। आपको सलामत रखे, रसूल की जान जो है सर के लगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी सर के लगे। अब बाबा जी कैसे अपना सीना खोल के आप कदमों में मालिक आपको सलामत रखे। क्योंकि मुझे कहा गया है कि माहौल इस तरह का है, हमारे भाई सुन भी रहे हैं और अंदर भी हैं और बाहर भी मौजूद है, तो ताकि उन तक भी हमारा पैगाम पहुंच जाए। मालिक आपको सलामत रखे। कैमरे के लिए भी बाबा जी या अली जी सैयद फरमाया ये मानते हैं और ये कल दे के तुम आज वहदा शरीक की कसम किसी कायनात की तारीख में नहीं लिखा कि नबी ने बताया हो कि ए मोबाइल अगर अब्बास दई, ए तस्बीह मोहम्मद सलीम दी, ए रमाल शफी मोहम्मद दई, पांचतन पाक की कसम नहीं कहा। पक्का ये मानते हैं, दे के आ जाना, दे के आ जाना। अब लोगों को समझ आई कि लो जी बड़े शार निके शार मानता दे गए, दसिया कोई नहीं। अब जिसका 5,000 है वो कहेगा मेरा 70 था, जिसका 70 वो कहेगा 1,70,000 था। जैसे सुबह इकट्ठे हुए या अली अमानते, या अली अमानते फरमाया चुप करके जिसकी जितनी है वो खुद बताए, बंदे के पुत्र बनो, वरना फिर मैं अली हुक्म दूंगा अमानत बोल के कि मैं इसकी इतनी हूँ, मैं इसकी इतनी हूँ। सर के नाम मालिक आपके हाथों में सलामत है। सारे भाई आखिरी भाई तक आए बाबा जी, मालिक आपको सलामत। शादी जो मेरा नुक्ता पढ़ा वो नुक्ता क्या है बाबा जी? वो नुक्ता ये था कि किसी ने पूछा या नहीं तलवारों का खतरा था, तलवारों का खतरा फरमाया हाँ, जब नबी कह रहे खतरा था है फिर है या नहीं, खतरे के बावजूद ना सोने वाला अली इतनी ठंडी नींद फरमाया जैसे उस रात नींद आई है ना, अली को जिंदगी में ऐसी नींद कभी आई नहीं। बाबा जी जुमला खड़ा फिर शादी सैयद एक और आ गई, बरकत में इजाफा हो गया। शादी बैठते हैं, जो बैठते हैं मैं लफ्ज़ कहूंगा इंशाल्लाह, हर हलाली के मुंह से सोहनी दुआ निकल आएगी। वो कहता है यानी जब पाक रसूल सच्चों का सच्चा मुस्तफा कह रहा है कि खतरा है, फिर इत्मीनान कैसा फरमाया? तुम अकले कुल की बात को समझते नहीं हो। नबी कह रहे थे अमानते दे के कल आ जाना, तो जब कल आ जाना मुझे मार कौन सकता है? बाबा जी मालिक आपको सलामत है। सर के नाम सारे भाई शाबाश मेरा पुत्र ऐसे बोलते हैं हैदरी। बाबा जी मालिक आपको सलामत है। इसका मतलब है शादी, इसका मतलब है अकले कुल। बाबा जी भाई अकले कुल है मेरा मुस्तफा। क्या है अकले कुल? अकले कुल। आपका क्या ख्याल है कि
یہ جو 39 دن نبی پاک بندے بھیجتے رہے یہ کوئی حادثہ تھا؟ جان کے جان بوجھ کے پہلے ان کو بیٹھتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سڑکیں جانا. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا شادی آپ ہر جگہ علم لگاتے ہیں اے کی کیا ہے ہر جگہ علم لائی کر جو گل کی میں کہا ہم آپ کو جلانے کے لیے علم نہیں لگاتے ہیں کہ تم سڑ دے رہو. علم اس لیے لگاتے ہیں کہ جب نبی پاک نے خیبر میں ہمارے مولا کو علم دیا تھا نا تو ہمارا مولا علم پھینک کے بھاگا نہیں تھا. کوئی بات نہیں بابا جی جو عقل کل ہو شاید مجھے یہ بتائیے کانفیڈنٹ اور پڑھنے کے تھاکے ہیں جو عقل کل ہے حیدر شاہ جی وہ کوئی ایسا فکرہ نعوذ باللہ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہو. امتحان رکھا گیا اے بچے نعرہ مارے پتہ ذرا کھڑا ہو اللہ کے چیز رکھ کرے. بیٹا کیا نام ہے؟ محمد ساحل. بیٹا اب یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کھانا کھانا پکتا ہے بیٹا؟ کبھی چکن کھاتے ہیں لوگ, کبھی مٹن کھاتے ہیں, کبھی بیف کھاتے ہیں. پتر تساں کبھی خرگوش کھاتا ہے؟ شیعہ تھوڑے گھر کبھی نہیں پکیا سوچ رہی شادی شیعہ بچہ ہے وہ کہتا ہے چکن کھاتے ہیں, بیف کھاتے ہیں, مٹن کھاتے ہیں, چاچا جی خرگوش. چاچا جی میرے آپ کو پتا ہے جو میرے سنی بھائی بیٹھے آپ کو پتا ہے کہ مذہب جعفری میں خرگوش حلال نہیں, ٹھیک. اور جو کھاتے ہیں ہم ان کی توہین نہیں کریں گے کیونکہ وہ کھاتے ہیں. ان کے امام نے کہا کہ حلال ہے, ہمارے امام نے کیا کہا جو کھاتے ہیں ہم ان کی توہین نہیں کرتے کیونکہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کی اپنی مرضی اپنی اپنی خبر ہے, توہین نہیں کسی کی. مذہب جعفری میں چاچا جی خرگوش کھانا ان کے حرام میں جی میں کتا کھانا. میں نے شیعہ بچے سے پوچھا مسترے کبھی خرگوش کھایا ہے؟ وہ اندر نہیں. شاہ جی اگر میں سے پوچھوں نا کیوں یہ بچہ اس کی افریقہ کو بتا انہیں ایک کوئی جواب دینا ہے اپنا چاچو جی ساڑھے گھر نہیں کبھی پکا سیدھی گل ہے. وہ تو اس کے بڑوں سے پوچھا جائے نا کہ تسی خرگوش آلو کیوں نہیں پکاندے, آلو خرگوش کیوں نہیں پکاتے؟ وہ کہے گا بھائی جی ہمارے مذہب میں حرام ہے, خرگوش حرام ہے. اس کا مطلب ہے میرا بچہ وہ کھاتا ہے جو میرے گھر میں ہے, شادی آپ کا بچہ وہ کھاتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے. بابا جی میرے سر سے قرآن جی محمد وہ کھاتا ہے جو ابو طالب کے گھر میں ہے. شاجی جو عقل کل ہے کیا وہ ایسی بدعات آپ فرمائیں گے جو نجس ہو؟ شاجی شیعہ سنی فقہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جب تک مسلمان ذبح نہ کرے لیلا بھی حلال نہیں. اپنے سر پہ قرآن رکھ کے سنی شیعہ وہابی مولوی صاحب بتائیں کہ کیا نبی پاک نے کبھی گوشت نہیں کھایا؟ جی تو نہیں پتا تو میں کہا سکتا ہوں چھوٹا کھا لے سکتا. یہاں سے زیادہ کی بات ہے میں ٹیل لایا حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری دنیا سن رہی ہے. اگر کسی مولوی صاحب کے پاس حوالہ ہو مجھے بتائیے گا مجھے, تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. زیادہ نہیں کھاتے ہی نہیں تھے کوئی اور, کیونکہ میں نہیں پڑھیا کہ نبی پاک نے کبھی مجھ نہ کھادی ہوتی, میں نہیں پڑھیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نجائز ہے یا حرام ہے, لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے کہ نبی پاک نے کبھی بیف کا استعمال کیا ہے. حلال جب بھی کھایا اور چھوٹے میں سے کیا کھاتے تھے. سرکار فرماتے تھے مجھے بکرے کی دستی بڑی پسند ہے. کوئی آنا جڑی ہوتا ہوں کہ کون نہیں ہوتی اگلی دستی. شاہ جی قبر تک دکھ لگنا ہے. نبی پاک دا امتی ہو کے بندہ کلمہ سونے کا پڑھے تے سونے دی شان تے نام بولے قبر تک اللہ کی قسم میرا شادی جلا دے. پوچھا گیا یا رسول اللہ سارا بکرا مدے کا ہے کہیں تے کروڑے میں چھڑ دے اور آپ پورے بکرے میں سے صرف دستی فرمایا اس لیے انکم الرجسا یہ گوبر سے بڑی دور ہے. ہائے ہائے سب کے رحمانی کا آپ کو سلامت رکھے. سوا لاکھ نعرہ حیدری. شادی میرے خیال ڈیوٹی میری ہو گئی. بابا جی ڈیوٹی تو صحیح نہیں, دعا گئی, وہ میں نے دعا کی ڈیوٹی تو ہوئی بابا
मालिक आपको सलामत रखे। चाचा जी आप मुझे बताइए कि हो गया जी अपना 16 3 यानी कि 4 16 4:30 हो गए, 5 मिनट तक वाइंड अप कर दईए। 5 मिनट